بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان تاریخی شخصیت ملکہ زبیدہ کی سیرت۔ یہ بغداد کی رات تھی جب ایک عورت نے تاریخ کے صفحے پر ایسا نقش چھوڑا کہ آج تک اس کا نام سن کر دل میں عزت کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا ملکہ زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ کا اصل نام زبیدہ بنت جعفر بن منصور عباسی تھا۔ آپ خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ تھیں اور آپ کا شمار عباسی سلطنت کی بااثر اور علم و حکمت والی خواتین میں ہوتا ہے۔ والد جعفر بن منصور عباسی خلیفہ منصور کا بیٹا۔ خاندان عباسی خاندان کی شہزادی تھیں اور بچپن سے ہی علم، اخلاق اور سخاوت میں مشہور تھیں۔ ملکہ زبیدہ کا بچپن بغداد کے شاہی محل میں گزرا۔ آپ کو قرآن مجید کی تعلیم، ادب، تاریخ اور شاعری سے خاص شغف تھا۔ اس دور میں خواتین کو تعلیم دینا عام نہ تھا، لیکن ملکہ زبیدہ نے اس روایت کو توڑا۔ ان کے والد نے بہترین اساتذہ مقرر کیے جنہوں نے زبیدہ کو فقہ، تاریخ، عربی، ادب اور علم و حدیث کی تعلیم دی۔ خلیفہ ہارون الرشید سے نکاح۔ زبیدہ کا نکاح خلیفہ ہارون الرشید سے ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید خود علم دوست اور عالم خلیفہ تھے۔ اس جوڑے نے اسلامی تاریخ میں علم، انصاف، سخاوت اور خلافت کی مضبوطی کے لیے لازوال کردار ادا کیا۔ ملکہ زبیدہ کو ام جعفر بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام محمد امین تھا جو بعد میں عباسی خلیفہ بھی بنے۔ ملکہ زبیدہ کو حدیث نبوی سننا اور علماء کی صحبت اختیار کرنا پسند تھا۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کی سرپرستی کی۔ آپ کی محفلوں میں قرآن کی تلاوت، حدیث کا بیان اور علم کی روشنی عام ہوئی۔ بغداد کی خواتین کے لیے قرآن و حدیث کے حلقے قائم کیے جہاں خود بھی شریک ہوتی۔ عبادت اور تقویٰ۔ راتوں کو تہجد کے لیے اٹھنا معمول تھا۔ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرتی تھیں۔ رمضان المبارک میں قیدیوں کو آزاد کراتیں اور ہزاروں غریبوں کی کفالت کرتیں۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے دولت خرچ کی۔ سخاوت اور فلاحی خدمات۔ ملکہ زبیدہ کا دل غریبوں، یتیموں اور مسافروں کے لیے نرم تھا۔ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ بیووں اور یتیموں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ بغداد میں کئی یتیم خانے، مدارس اور اسپتال بنائے۔ حجاج کے قافلوں کے لیے بغداد سے لے کر مکہ تک کی راہداریاں بنوائیں۔ نہر زبیدہ کا تاریخی منصوبہ۔ ملکہ زبیدہ کا سب سے عظیم کارنامہ نہر زبیدہ ہے۔ حج کے راستے میں پانی کی شدید قلت تھی۔ لوگ راستے میں پیاس سے ہلاک ہو جاتے تھے۔ ملکہ زبیدہ نے مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک عظیم الشان نہر کھدوائی، پتھروں سے بند اور چھوٹے چھوٹے آبی ذخیرے بنائے، لاکھوں دینار خرچ کیے۔ جب بھی انجینئر کہتے اخراجات بہت زیادہ ہیں تو ملکہ فرماتی چاہے میرا سارا خزانہ ختم ہو جائے مگر حجاج پیاسے نہ رہیں۔ یہ نہر صدیوں تک حجاج کرام کے لیے راحت کا باعث بنی۔ ملکہ زبیدہ کا اخلاق عاجزی کی اعلیٰ مثال تھی۔ کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ واپس نہ کیا۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی۔ اپنے محلات کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے کھلے رکھتی۔ علماء کی عزت کرتی، ان سے دعائیں کرواتی۔ آخری ایام۔ ملکہ زبیدہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام عبادت، خیرات اور ذکر الہی میں گزارے۔ آپ نے حج کے دوران اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا۔ بغداد میں وفات پائی۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کی قبر آج بھی بغداد میں موجود ہے۔ ملکہ زبیدہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عورت اگر چاہے تو علم، ادب، عبادت اور خدمت میں مردوں کی شانہ بشانہ تاریخ بنا سکتی ہیں۔ دولت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حج اور حجاج کی خدمت کرنے کا عظیم اجر ہے۔ علم اور علماء کی سرپرستی دین کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ خواتین کو تعلیم دینا معاشرے کو ترقی دینے کی بنیاد ہے۔ عہدہ اور دولت کے باوجود عاجزی اختیار کرنا اصل دولت ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ملکہ زبیدہ کی طرح سخاوت، عبادت اور دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ ہمیں عاجزی عطا فرما اور ہمیں علم کی طلب عطا فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔